السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف آج انشاءاللہ ہم چند آیات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی قرأت کر دوں۔ آج انشاءاللہ صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم کے دو مختصر واقعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے جی آیات کو دیکھتے ہیں۔ جی تو میں نے چند آیات لکھ لی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ آیت شروع ہو رہی ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ، یہ بالکل پچھلی آیات کی طرح ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ، یہاں پہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے بھیجا إِلَى ثَمُودَ، ثمود کی طرف۔ ثمود جو ہے وہ قوم کا نام ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ، ثمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کا بھائی یعنی ہم جو ہے یہ ثمود کی طرف اخا یعنی انہی میں سے تھے، اور صالحاً یہ ہوا بدل اخا کا حالت نصب میں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سیم بات پچھلی آیات والی۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا فرمایا اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ، امر کا صیغہ، اللہ کی تم سب عبادت کرو، انتم فاعل، ما لکم من الہ غیر، ما نفی کا، نہیں ہے تم سب کے لیے، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود۔ قد، یہاں سے پھر یہ نئی آیت ہے، ان میں یہ نہیں تھی۔ قد جاءتکم بینۃ، قد آ چکی ہے، جاء یجیء آنا، جاءت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، کیوں بینۃ مؤنث ہے، یہ فاعل ہے اس کا، اور کم مفعول ہے۔ قد جاءتکم بینۃ، تم سب کے پاس آ چکی ہے ایک واضح نشانی، من ربکم، تم سب کے رب کی طرف سے، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ وہ کیا ہے پھر؟ ہذہ ناقۃ اللہ، مبتدا مؤنث خبر، چونکہ ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، مرکب اضافی ہے، لکم، تم سب کے لیے، آیتن، ایک نشانی، یہ حال ہے اس ناقات کا،
اس لیے یہ نصب میں ہے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃً، یہ تم سب کے لیے ایک نشانی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، تم سب کے لیے یہ ایک نشانی ہے. فذروہا، اب امر کا صیغہ ہے، واو ذا را مادہ باب سا وادی را یذرو چھوڑ دینا، تذرونا سے انتم کا صیغہ فاعل، امر کا صیغہ، ہا مفعول، یہ اس اونٹنی کی طرف جا رہا ہے. فذروہا، پس تم اس کو چھوڑ دو. کیوں، کیسے چھوڑو؟ تاکل فی ارض اللہ، تاکل فی ارض اللہ. اکل یاکل، انتا اس کا امر کا صیغہ ہے، تاکل ہیا، یہ جواب امر ہے. یعنی ہوگا کیا، یہ جواب امر ہے، اس لیے یہ حالت جزم میں ہے، یعنی مجزوم ہے. تاکل، وہ کھائے گی، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں. یہاں سے بات ایسے ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک نشانی ڈیمانڈ کی تھی صالح علیہ السلام سے کہ آپ اس پہاڑ میں سے ہمیں، آپ کا رب جو ہے وہ اونٹنی باہر لے آئے، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ حاملہ بھی ہو، اور عمر بھی اس کی ایک مخصوص عمر تھی، اس کی انہوں نے ایک خاص کیفیت بتائی تھی. تو وہی ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی نکالی. لیکن اس سے پہلے صالح علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر تمہیں ایمان لانا ہوگا. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم ایمان لائیں گے. ہوا یہ کہ جب اونٹنی باہر نکل آئی تو کچھ تو ایمان لے آئے، لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کل تک. تو یہ بات جب ہوئی تو پھر دوسری شرط رکھ دی گئی. یعنی جب انہوں نے ایک شرط پہ ایمان نہیں لائے، یعنی نشانی سامنے آ چکی، وہ ایمان نہیں لائے، تو اب اسی نشانی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ان پہ ایک اور حکم لگا دیا گیا کہ فذروہا، اب اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوئے کوئی نہیں. تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں یہ کھاتی پیتی پھرے. اس میں پھر پانی کی، یعنی وہ ایسی کوئی عجیب اونٹنی تھی کہ وہ جہاں سے پانی پیتی تھی وہ ایک دفعہ سارا پانی ختم کر دیتی تھی، اور ان کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. تو پھر ان پر ایک اور حکم لگایا گیا کہ ایک دن تمہارا پانی پینے کا ہوگا، دوسرے دن اونٹنی کا ہوگا. اچھا، اونٹنی جس دن پانی پیتی تھی، چونکہ پانی سب ختم ہو جاتا تھا، تو وہ پھر اس کا دودھ دو کر وہ اس کو پانی کی جگہ پر پیا کرتے تھے. تو یعنی پہلی جب انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ ایمان نہیں لائے، تو اب ان پہ دوسری پابندیاں لگا دی گئیں کہ اب یہ کام ہوگا کہ یہ اونٹنی چونکہ خاص ہے، اس کو یعنی فذروہا، اسے چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی. ولا تمسوہا، اور نہیں آ گیا، مس یمس چھونا، ولا تمسوہا، نون ڈراپ ہو گیا یہ نہیں کی وجہ سے، ہا مفعول، وہی ناکا. ولا تمسوہا، اور اس کو تم سب مت چھونا، بسوء، اب یہ دیکھیں چھوا جا سکتا ہے لیکن بسوء، برائی کی نیت سے نہ چھونا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے مت چھونا بسوء، سوء برائی، بری نیت سے. با حرف جر متعلق فعل ہو گیا، یعنی بری نیت سے مت چھونا. یعنی اگر ایسا ہوا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں پہ ان جو ہے وہ محذوف ہے، یأخذ نصب ہو گیا. فَيَأْخُذَكُمْ، اخذ یاخذ پکڑ لینا، یاخذ فعل مضارع، عذاب علیم مرکب توصیفی، یہ پورا فاعل ہے، یاخذ کا کم مفعول. پس اگر ایسا ہوا تو پھر عذاب، دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، انتم امر کا صیغہ، یاد کرو. کیا یاد کرو؟ یہ پورا مفعول ہے جو یاد کرنا ہے. اذ ماضی کے لیے آیا کرتا ہے، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. اذ جعل فعل ماضی ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے. اذ جعل، کہ جب اللہ نے تم سب کو بنایا، کم مفعول، کیا بنایا؟ خلفاء من بعد عاد، خلیفہ، یہ دوسرا مفعول. اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، بعد عاد مرکب اضافی، یعنی عاد، پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا، عاد جو ہے قوم تباہ ہوئی، اس قوم کے بعد قوم سمود ان کے خلیفہ بنے، یعنی ان کے بعد آنے والے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ساتھ مزید کیا ہوا، یعنی یہ بھی یاد کرو، بَوَّأَ يُبَوِّئُ، بَوَّأَ يُبَوِّئُ، اس باب دارا باس، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا دینا. اچھا، اس ٹھہرانے میں یہ ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ تمام یعنی اسباب آسان ہو جانا اور وہاں پہ قیام ہو جانا، بندے کا ٹھہر جانا. وَبَوَّأَكُمْ، اور اس نے ٹھہرا دیا، کم تم سب کو، فی الارض زمین میں، بَوَّأَ يُبَوِّئُ، اور تم سب کو زمین میں ٹھہرا دیا. اب یہ حال ہے ان کا، اس کم کا یہ حال آ رہا ہے، یعنی تم لوگوں کا حال کیا ہے، پھر زمین میں کیسے ٹھہرتے ہو. تتخذون، انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، باب افتعال. تتخذون، بنانا، پکڑنا.
تتخذون من سہولہا قصورا، اب یہ سہل کی جمع ہے سہول، اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی، نرمیاں، ہاں جا رہا ہے زمین کی طرف، ارض کی طرف، یعنی تتخذون تم بناتے ہو من سہولہا اس کی نرمی میں قصورا، قصور قصر کسے کہتے ہیں، یعنی وہ محل، تم اس میں محل بناتے ہو، وتنحتون الجبال، نون ہا تا مادہ، نحتا ینحت باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے تراشنا، وتنحتون الجبال، یہ دوسرا حال ہے، انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، وتنحتون الجبال، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو، یہ اس کا مفعول، یہ حال ہے کہ کس حال میں تراشتے ہو، کہ پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، یعنی پہاڑوں پہ نقش نگاری بھی ہو سکتی ہے نا، تو یہ حال بدلے گا اگر کچھ اور بنایا جائے گا، سرنگ بنائی جائے گی اس میں، اگر وہ تو پھر وہ لفظ بدلتے جائیں گے، لیکن یہ ڈائریکٹ بتایا جا رہا ہے کہ بناتے کیا ہو اس میں، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں بناتے ہو گھر۔ سعودی عرب جانا ہو، ویسے تو علماء منع فرماتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ قوم کیسی تھی اور اللہ کا عذاب ان پہ کیسے آیا تھا، ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو پھر یہ سعودی عرب میں موجود ہے مدین صالح کے نام سے، اور یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 500-550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، مدائن صالح کہلاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ریسٹرکٹڈ ایریا تھا سعودی عرب کی طرف سے بھی، چونکہ یہ ان کے علماء کا فتویٰ تھا، اب چونکہ سعودی عرب میں بھی جدت آ رہی ہے، وہ بھی دبئی بننا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس سفر کی طرف چلنا شروع ہو چکے ہیں، تو وہ دبئی بننے کے چکر میں بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں انہوں نے اس کو بھی ایک ٹورسٹ پلیس کے طور پہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اب وہ ان پابندیوں کو ہٹا دیا ہے۔ جب دنیا داری آتی ہے اور اللہ کے دین سے دوری اختیار کی جاتی ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ آج جدہ کے جو سمندر ہیں وہاں پر موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، یہ وہ ملک تھا جہاں موسیقی کی آواز آنے پر پکڑا جاتا تھا کہ پبلک پلیس پہ موسیقی نہیں ہو سکتی، آج اسی ملک کی جو ساحلیں ہیں وہاں پر موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں چند سال پہلے اس قسم کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور یہ وہی ملک ہے جہاں کے حق علماء کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایمان والے ہمیشہ حق پر کھڑے رہتے ہیں، بس ہمیں کسی کے اس سے کوئی نہیں، اگر کوئی بدل رہا ہے تو وہ اپنے نقصان کے لیے بدل رہا ہے۔ بہرحال آگے، فَذْكُرُوا، یاد کرو، انتم فاعل امر کا صیغہ، آلاء اللہ، نعمتیں، آلاء اللہ، فَذْكُرُوا، تم سب یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ اب یہ آلہ منصوب ہے، اس کے لیے پہلے تذکرہ ہو چکا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، عین صاد یا مادہ باب سین، عصیہ یا عصا، اس کا مطلب ہوتا ہے انتشار پھیلاتے پھرنا۔ اچھا، یہ انتشار کیسا ہوتا ہے کہ یعنی حسی انتشار، کہ جس طرح آج کل جو یہ مرزا محمد علی ہے انجینئر، وہ ہے، یا وہ مودودی ہے، مودودی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، غامدی ہے، یا بابا اسحاق تھا، اس قسم کے جو لوگ جو فکری طور پر جو مسائل پیدا کرتے ہیں، جو فکری طور پہ انسان کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں، جو فکری طور پر ایک فساد برپا کر دیتے ہیں، یہ ہے اصل فرقہ بازی، جو فکری طور پر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور مت پھرو، تعثوا انتم امر کا صیغہ، وَلَا تَعْثَوْا، اور مت پھرو، فی الارض، اللہ کی فی الارض زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے، یعنی تم تو ایمان لائے نہیں، دوسروں کا بھی ایمان خراب کر رہے ہو۔ تو مرزا انجینئر اس میں بہت بڑی مثال ہے ایک، کہ اپنا تو ایمان برباد کر چکا ہے، بہت سوروں کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے یہ غامدی جیسے لوگ، پرویز ہود بھائی، اور اس قسم کے جو فضول لوگ ہیں، جو اپنا تو ایمان خراب کر چکے ہیں اور وہ دوسروں کے ایمان کے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ تو اگلی آیات مبارکہ ہیں، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قال فعل ماضی، الملأ پچھلے ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ یہ سرداروں کی طرف ہوتا ہے، جو قوم کے سردار ہوتے ہیں۔ قال الملأ، اب یہ صفت ہے ان کی، الذین استکبروا من قومہ، یہ صفت ہے ان کی، یعنی صفت
اور یہ موصوف ہے. قال الذین، الذین وہ لوگ استکبروا باب استفعال، تکبر کرنا، من قومہ ان کی قوم میں سے، یعنی وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کس سے کہا؟ لام حرف جر جن سے کہا جا رہا ہے، للذین استضعفوا، یعنی یہ باب استفعال میں استضعفوا کا مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی، ہم اس کا نائب الفاعل، یعنی جنہیں کمزور سمجھا گیا. سو یہ صلہ ہو گیا الذین کا. سو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، ان سے کہا جن کو کمزور سمجھا گیا، لمن آمن منہم، لام حرف جر، یعنی ان میں سے کون؟ لمن آمن منہم، لمن جو بھی، یعنی جو بھی ان میں سے جو بھی، ایک ایک کر کے، من آمن جو ایمان لایا، منہم ان میں سے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، ان سے کہا جن کو کمزور سمجھا گیا ان میں سے بھی کیا؟ لمن آمن منہم جو ایمان لائے. لمن آمن منہم، آمن باب افعال، ایمان لانا. اب یہ استفہام ہے، کوشچن. اتعلمون ان صالحا مرسل، یہ تعلمون کا مفعول پورا جملہ، تعلمون انتم فاعل فعل مضارع، کیا تم جانتے ہو ان صالحا اسم انہ ہو گیا، مرسل خبر انہ، کہ صالح علیہ السلام مرسل کے بھیجے گئے ہیں، اسم المفعول کا صیغہ مرسل، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، متعلق خبر ہو گیا. قالو، اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ جن سے پوچھا گیا فعل ماضی ہم فاعل، یہ ان کا مقولہ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ انا، نحنو اسم انہ بن گیا، بما ارسل بہ مؤمنون یہ ہے خبر، اور یہ بما ارسل بہ یہ پورا متعلق خبر ہے، یعنی نحنو مؤمنون ہم ایمان لانے والے ہیں، بما ارسل بہ ما موصولہ، ارسلہ ارسلہ اس نے نازل کیا، اسے بھیجا گیا، با حرف جر جس کے ساتھ وہ لے کر آئے، یعنی ایمان لاتے ہیں اس پر جو جس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے، یعنی جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بھی میں ہا اس پیغام کی طرف بات جا رہی ہے. انا بما ارسل بہ مؤمنون. قال الذین استکبروا، اب پھر آ گیا قال فعل ماضی، الذین استکبروا وہ جنہوں نے تکبر کیا، یہ ہو گیا فاعل قالا کا فاعل، یہ ان کا مقولہ شروع ہو رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ انا نحنو اس میں اسم ہے انا کا، انا بالذی آمنتم با حرف جر، الذی اسم موصول، انا بالذی ہم اس پر جو، آمنتم انتم فاعل فعل ماضی جس پر تم ایمان لائے ہو، بھی کافرون اس کا انکار کرتے ہیں، یہ خبر ہو گئی. اور باقی متعلق خبر، یعنی انا بالذی آمنتم اس پر جس پر تم ایمان لائے ہو، بھی کافرون اس کا ہم انکار کرنے والے ہیں. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، عقر یا عقرو ہے، یہ یا عقرو ہے، باب نون سے ہے یا ضاد سے ہے، یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے یہاں پر. اس کا مطلب ہوتا ہے نہر کر دینا، کونچے کاٹ دینا. فَأَقَرُوا فعل ماضی ہم فاعل، انہوں نے کونچے کاٹ ڈالیں، النَّاقَةَ اونٹنی کی، یعنی اونٹنی کو مار دیا انہوں نے. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ باب نون سے، عین تا اور واو مادہ، عطا یا عطو، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، عطوً اس کا مصدر ہے نافرمانی کرنا. وَعَتَوْا ہم فاعل، اور انہوں نے نافرمانی کر دی، ان حرف جر، ان امر ربہم اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کر دی. وقالوا اور کہا، قالوا فعل ماضی، اور انہوں نے کہا، یہ ان کا مقولہ ہے، یا صالح اے صالح، امر کا صیغہ، ائتنا عطا یا عطی، تعطی سے امر کا صیغہ، ائتی با حرف جر ساتھ جس کو لے کر آنا ہے، ائتنا نا مفعول، ائتنا تو لے کر آ ہمارے پاس، بما تعدونا ما موصولہ، تعدونا وعد یعدو وعدہ کرنا، بما تعدونا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اسے لے کر آئیں. ان کنت من المرسلین، ان شرطیہ، ان کنت میں انتا اس کا اسم، ان کنت اگر آپ ہیں، من المرسلین بھیجے ہوئوں میں سے، یعنی اگر آپ نبی ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اخذ یاخذ پکڑنا، اخذت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، الرجفۃ یہ فاعل مؤنث ہے،
رجفتن کہتے ہیں کپ کپاہٹ، زلزلہ، زلزلے کی تھوڑی سی یہ شدید کیفیت ہوتی ہے، کپ کپاہٹ، کانپنا، ایسے زلزلہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، رجفتن بہت زیادہ کانپنا. سو رجف یرجف اس سے فعل بنتا ہے، ترجف الجبال شاید اگلے صورتوں میں کہیں ہے، یا شاید سورہ مدثر میں ہے، یا سبحان. فاخذتهم الرجفۃ، آ لیا ان سب کو کپ کپاہٹ نے، زلزلے نے، ہم مفعول. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، چونکہ صرف زلزلہ نہیں آیا تھا، ان پہ ایک چنگھاڑ بھی آئی تھی، تو انشاءاللہ وہ اگلی آیات میں اس کا کہیں پہ کسی جگہ تذکرہ ہوگا. اصبحوا ہو جانا، اصبح یصبح، سو اصبحوا فعل ماضی، ہم اس کا چونکہ یہ ناقص ہے، ہم اس کا اسم ہے. فاصبحوا وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین یہ خبر اصبحوا ہے، جاسمین. جاسمن کا کہتے ہیں اوندھے پڑے ہونا، جاسمن. اس کی مثال علماء فرماتے ہیں اگر سمجھنا ہے، ویسے تو ہم سمجھتے ہیں اوندھے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ پرندے کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. پرندہ جب اپنے سینے کے بل زمین پر لیٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں جاسمن. سو فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اونھے پڑے ہوئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ تولا یتولا منہ موڑنا، تولا منہ موڑا، عنہم ان سے، ہوا اس کا فاعل وہ ہے صالح علیہ السلام. فتولى عنہم ان سے منہ موڑا صالح علیہ السلام نے. وقالا اور کہا، وقالا اور کہا، یا قومی، اب وہ مرے پڑے تھے، کالا یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً، ابلغت ابلغ یبلغ پہنچانا، ابلغت انا فاعل میں نے پہنچا دیا تم سب کو، رسالت ربی مفعول اپنے رب کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا. ونصحت لکم اور تم سب کو نصیحت کی. ولیکن نصحت انا فاعل فعل ماضی، ولیکن اور لیکن، لا تحبون الناسحین، لا نفی کا، احب یحب، تحبون انتم فاعل فعل مضارع، الناسحین یہ مفعول یحب تحبون، لا تحبون الناسحین لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. چلے اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں. جی اگلی آیات میں نے لکھ لی ہیں، آگے پہلی شروع میں لکھا ہوا لوطن، یہاں پہ اب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا محذوف، لوطًا مفعول اس کے لیے، ہم نے یقیناً ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو. سو اذ قال لقومہ، یاد کرو، قال فعل ماضی ہوا فاعل جو لوط علیہ السلام ہے. قال لقومہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کوسچن استفہام. اتأتون الفاحشۃ، تو یہ مقولہ بھی ہے، اتأتون الفاحشۃ استفہام، تأتونا انتم فاعل، حمزہ تا یا مادہ آنا، اتأتونا کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کی طرف، یہ مفعول تأتونا. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ما سبقکم نفی کا، نہیں، سبق یسبقو آگے بڑھنا، آگے ہو جانا، پہلے ہو جانا. ما سبقکم نہیں ہوا، سبقکم کوئی بھی پہلے، تم سب سے پہلے، بہا اس کے لیے، ہاں یہ جا رہا ہے فاحشہ کی طرف، من احد من زائدہ ہے، جملہ یوں بھی بن سکتا تھا ما سبقکم بہا احد، یعنی کوئی بھی تم سے پہلے اس کی طرف نہیں بڑھا. احدن، سو یہ احدن مجرور ہوا، سو من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا. یہ اس کو مزید نکرہ کرنا ہوتا ہے، یہ من تبغیضیہ کہلاتا ہے، تو من زائدہ بھی ہے. سو من احدن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، تو یہ بیسیکلی فاعل یہ ہے، من العالمین تمام جہانوں میں سے کسی نے بھی یہ کام پہلے نہیں کیا، یعنی یہ اس کا ترجمہ ہے. تو وہ کون سی فحاشی تھی؟ یعنی مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا. اس کا جواب آگے آ رہا ہے، انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء. انکم، ان حرف تاکید، کم اسم ان، لام مزاحلقہ یہ خبر ہو گیا، تأتون انتم فاعل فعل مضارع حاضر کا صیغہ، الرجال تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً کس حال میں؟ شہوت کی حالت میں، من دون النساء عورتوں کے سوا، عورتوں کے علاوہ، بلکہ انتم مبتدا، قوم ایک ایسی قوم ہو، مسرفون حد سے آگے بڑھنے والی، یہ اس کی صفت ہو گیا. سو انکم لتأتون الرجال شہوتاً من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. یہاں تو مردوں کا تذکرہ ہے، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. آج تو یہ عورتوں میں بھی پھیل چکا، یہ بے حیائی اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بھی، کفار میں تو تھی ہی تھی، یہ مسلم معاشرے میں بھی آج کے دور میں عورتوں میں پھیل چکی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بڑے گناہ سے بچائے۔ یہ ایسا گناہ ہے، جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر سب سے زیادہ سخت عذاب آیا، یعنی ہر قوم پر کسی پر ایک عذاب آیا، کسی پر دو، ان پر 3 عذاب آئے تھے۔ ایک، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، دوسرا ان کو ایک چیخ نے آ لیا، تیسرا ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا آسمانوں پر اور وہاں سے اوندا دے مارا گیا۔ 3 عذاب آئے ان کے اوپر۔ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ جو بدفعلی کرنا ہے، ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں۔ اور آج کل تو اس کے یہ لیسبینزم اور گیزم کے لیے تو ہمارے معاشرے میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کفار کو تو چھوڑیں، مسلم معاشرے میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ، یا اللہ ہمیں بچا لینا ہر طرح کے گناہوں سے۔ کتنی خطرناک بات ہے، گناہ کو گناہ جانیں، اس سے نفرت کریں۔ ابھی پیچھے آپ نے آیت پڑھی نا، فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ اب سب نے تو نہیں کاٹی تھی، کاٹنے والے تو 2 ہی تھے، وہ بھی عورتوں کی وجہ سے کٹی تھی کہ ان میں سے 2 عورتیں خوبصورت تھیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو اس اونٹنی کو کاٹے گا ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیں گی، تو وجہ وہاں بھی عورت بن گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے وہاں پہ اقروہا، یعنی اس کے کاٹے جانے پر سب راضی تھے تو ان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ جو گناہ کے گناہ ہونے پر راضی ہو تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ وما کان جواب قومہ الا ما نفی کا، ما جواب قومہ، ما کان جواب قومہ، جواب ہونا ہوا اس کا اسم، ما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا سوائے اس کے کہ ان قالو، ان مصدریہ ان قالو، انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، اخرج یخرج، اخرجونا انتم فاعل، امر کا صیغہ ہم مفعول، اخرجوہم یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، اخرجوہم انہیں نکال دو، من قریتکم اپنی بستی سے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا جب ان کو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، انہم اناس یتطہرون، ہم اسم انہم یہ خبر ہے، اناسن یہ ایسے لوگ ہیں، انہم وہ ایسے لوگ ہیں، یہ اس کی صفت ہے، یتطہرون باب تفاعل، جو یتطہرون جو پاکی چاہتے ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، یہ پاکی پسند کرتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، فانجیناہ، انجا ینجی بچانا، انجینا ہم نے بچایا، باب افعال ہو انہیں، یہ کون ہے؟ لوط علیہ السلام کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے بچایا انہیں، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، یہ مفعول دوسرا، إِلَّا سوائے اس کے کہ امرأتہ یعنی ان کی بیوی کے علاوہ ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ کانت من الغابرین، یہ اس کی صفت ہے، یہاں پر کانت ہی اس کا اسم، وہ ادھر چلا گیا، من الغابرین، غابر ان کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، یہ ایسا پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے پیچھے رہتا ہو۔ یہ تو آپ آگے بڑھتے چلے، ایک ساتھی پیچھے رہ گیا یعنی وہ سست تھا یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن ایک ہے پلانڈ کر کے اسے کہ تسی جاؤ میں ایتھے ہی ہاں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، وہ ہوتا ہے پیچھے رہنے والا۔ تو یہ تھی پیچھے رہنے والی۔ وَأَمْطَرْنَا باب افعال بارش برسانا، وَأَمْطَرْنَا نحن فاعل ہم نے برسایا، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش کو، اب مطرن ایک بارش تھی، کیسی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ فانظر نظر ینظر دیکھنا، باب نون، انظر آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسی تھی، کیسا تھا، کیف کان عاقبۃ المجرمین مجرموں کی پکڑ، ان کی سزا کیسی تھی۔ الحمدللہ آج ہم نے یہاں تک کیا، میں تفسیر میں دیکھتا ہوں اگر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہے تو۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ تو یعنی جو ان دونوں میں سے جو بھی آپ جسے بھی پایا جائے گا اس کی سزا یہی ہے کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال تو اس میں یہ تو واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ مختصراً بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں امید ہے 8واں سپارہ 8واں جز ختم کر لیں گے اور ہم 9ویں جز میں داخل ہو جائیں گے۔ اگلی آیات میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قصے کہانیوں کے لیے نہیں بتائے ہیں، بلکہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ یہاں جو ہم سے پچھلی قومیں گزری تھیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے سنانے کا مقصد تسلی دینا تھا کہ جن قوموں نے انبیاء کا انکار کیا ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔